أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 89 نمبر سورت ہے، سورۃ الفجر، جس میں کل 30 آیات ہیں۔ ان 30 آیات میں سے ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ اتوار کے درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ بقیہ 16 آیات کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ سورت مکی ہے، مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھائی ہیں، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق یا مخلوق اور خالق کی قسم، اور ایسی رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے۔ قسمیں کھا کے 5ویں آیت میں تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ان قسموں میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ راتیں، یہ دن، یہ ایام، یہ اوقات، یہ زندگی کے لمحات انتہائی قیمتی ہیں۔ اس زندگی پر مدار ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے، یہ شب و روز گزر جائیں، اور پھر کل جب سارا منظر سامنے کھل جائے، جس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا آج کے درس کی، تو انسان کہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی یہ جو اصل زندگی اب سامنے آئی ہے، اس زندگی کے لیے میں کچھ تیاری کر کے بھیج دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قسمیں کھا کے فرمایا نہیں، آج کی زندگی، آج کی مہلت کو تم قیمتی بنا لو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، پھر سمجھانے کے لیے امت محمدیہ کو، امت محمدیہ کے ہر دور کے افراد کو، میں اور آپ 1444 ہجری چل رہا ہے، آج موجود ہیں، مجھے اور آپ کو، ہم سے جو پہلے لوگ گزر گئے، ہمارے بعد جو ایمان والے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مرد و عورت آئیں گے، ان کو سمجھانے کے لیے سابقہ اقوام کے حالات بیان کیے۔ یہ دیکھو قوم عاد، ایسے اونچے اونچے قد، اتنی قوت اور طاقت والے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اور دنیا کی اس مہلت کو انہوں نے اللہ کی اطاعت میں نہ لگایا، ایسے تباہ و برباد ہو گئے کہ نشان عبرت بن گئے، نشان عبرت۔ پھر دیکھو قوم سمود کو، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے، آج ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہے، ان کے آثار ان کی تباہی اور بربادی کی گواہی دے رہے ہیں۔ ادھر دیکھو فرعون کو، فرعون جو سالہ سال تک، صدیوں تک جس کے سر میں درد نہیں ہوا، جس نے ایسی حکومت کی کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکا، لاکھوں بچے بنی اسرائیل کے قتل کروا دیے، بغاوت نہیں ہوئی، کوئی مقابلے میں نہیں آیا۔ ایسی طاقتور فرعون جو ذی الاوتاد میخوں والا، اور یہ ساری قومیں طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، زمین میں سرکشی، زمین میں قوت و طاقت، اپنا رعب و دبدبہ و غلبہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا۔ کہاں گئے؟ الم تری کیف، نہ دیکھا تم نے ان کو؟ کہاں گیا وہ فرعون؟ آج جدید دور ہے، تصویریں آ جاتی ہیں موبائلوں پر مختلف ذریعوں سے، پہلے لوگ کھینچ کے لاتے تھے، جو احرام مصر کے اندر، مصر کے عجائبات میں جہاں اس کی لاش موجود ہے آج بھی، اور اس کی لاش یہ ساری انسانیت کو اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ دنیا کے طاقتور حکمرانوں یا دنیا میں ذرا سی قوت و طاقت ملنے کے بعد سرکشی کرنے والے باغیوں، اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، دیکھو یہ ہے فرعون۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ تو سارے انسانیت آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو فرعون کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ کیا ہوا ان کا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، کوئی بچ نہ سکا۔ جس بات کے لیے قسمیں کھائی تھیں کہ جزا و سزا کا نظام ہے، اس کو نہ بھولنا، اس کے لیے ایک جملہ، ایک آیت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 14 میں، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب وہ تمہاری گھات میں ہے۔ مرصاد کمین گاہ، ایسا مورچہ، ایسی خفیہ جگہ جہاں سے وہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ یقین پیدا ہو جائے تو زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے، کوئی ذات ہمیں دیکھ رہی۔ میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا جدید دور میں اس کو سمجھیں، خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر چیز، ہر نقل و حرکت کو محفوظ کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں لگا ہوا ہے لیکن لگا ہوا ہے، لوگ نہیں دیکھ سکتے اس کو، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العالمین کا نظام ایسا زبردست نظام ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز محفوظ کر رہا ہے، اللہ بذات خود دیکھ رہے ہیں، بذات۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ پاک نے، ابو جہل نے سرکشی کی تو اللہ پاک نے صراحتاً فرمایا نہیں پتا اس کو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ان ربک لبالمرصاد، یہ 14 آیات کا میں نے خلاصہ عرض کیا تاکہ آج کی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسان، اب سمجھیے کہ اگلی آیات میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں پھر دوبارہ قرآن کریم کی اس بنیادی موضوع اور مضمون کو عرض کروں گا کہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے انسانوں کا ایسا فرد جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہتے ہو قرآن کے ذریعے سے؟ تو یہ ہدایت نامہ ہے، گمراہی سے بچ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے خالق و مالک کو پہچان لیں، اور اس قیمتی زندگی میں آنکھیں کھل جائیں۔ اگر آج آنکھیں بند رہیں تو کل آنکھوں کا کھلنا، یہ آیت آ رہی ہے کہ قرآن کریم میں، یہاں آیت نمبر یہ 22 ہے،
یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو سب سمجھ میں آ جائے گا، بیدار ہو جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، یہ سب کچھ ہونے والا ہے جس کی آسمانی کتابوں میں خبریں دی گئیں، جس کے بارے میں انبیاء بیان کرتے تھے۔ یہ تو جنت و جہنم بھی آ گئی، رب اور فرشتے بھی آ گئے، یہ تو میزان عدل قائم ہو گیا، ہر عمل کا بدلہ مل رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمانے فَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کیا حاصل ہے تمہاری اس فکر سے، اس سوچنے اور سمجھنے سے، اس نصیحت سے اب کوئی حاصل نہیں، وقت گزر گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، فَأَمَّا الْإِنسان آیت نمبر 15، اللہ رب العالمین نے انسان کے دو حالات کا ذکر کیا اور سمجھایا، کیونکہ غفلت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دو بنیادی چیزیں سمجھیے۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین اپنے خالق و مالک کو بھلا دینا، اس کے لیے قسمیں کھائیں، سابقہ امتوں کے حالات بیان کیے، ان ربک لبالمرصاد ارشاد فرمایا۔ دوسری چیز جو انسان کو غافل کرتی ہے، قرآن یہ انسان کی فطرت سے کلام کرتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت ماہر ڈاکٹر ہے، بڑے ہی تجربے کار حکیم ہیں، یہ خالی نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ مرض کیا ہے۔ یہ اتنے ماہر ڈاکٹر ہیں، یہ کچھ ٹیسٹ کروائیں گے، جب وہ رپورٹس دیکھیں گے آپ کے مرض کی تشخیص کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو بتاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسانوں کی فطرت سے واقف ہے۔ پہلی چیز اللہ کو بھلا دینا، ان ربک لبالمرصاد۔ اگر اس آیت کو ہم بار بار یاد رکھیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے بچ گیا، کوئی میرا کچھ، میں بڑا طاقتور، ان ربک لبالمرصاد۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون ہم سے زیادہ طاقتور تھے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز مال کی محبت ہے، مال کو بنیاد بنانا کہ دنیا کے اندر کامیابی اور ناکامی کا مدار مال ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے خوب فراوانی دی، مال و دولت سے نوازا، دنیا کی وسعتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، بڑے فخر و غرور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمارے پاس مال ہے، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے تو اتنا مال کیوں ملتا ہم کو؟ یہ باتیں کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، تمہارے ساتھ یہ کمزور لوگ، غریب لوگ، ضعفاء، اگر یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے تو خدا ان کو اس حالت میں نہ رکھتا۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، سرداری، اور ہمارے پاس اسباب دنیا ہے، لہٰذا ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ جب انہی لوگوں پر فراوانی کے بعد کہیں تنگی آتی ہے تو شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہائے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو مستحق تھے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا جاتا، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا، شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم ہی ملے تھے اللہ کو اس حال میں، نعوذ باللہ۔ تو غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی کہ مال کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کو سمجھا، پیسوں اور مال و اسباب اور حکومت اور جاہ اور مرتبے اور منصب کو اللہ کے قریب ہونے، اللہ کے محبوب ہونے، مقبول ہونے اور نامقبول و مردود ہونے کی وجہ کو سمجھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی عجیب آیت ہے یہ، آیت نمبر 15 اور 16، بالکل صاف الفاظ میں بتایا کہ مال کا دینا بھی آزمائش ہے اور مال کا لینا بھی آزمائش ہے۔ مال اس لیے نہیں دیا تھا کہ فخر و غرور کرتے، تکبر کرتے، لوگوں کا حق مارتے، اپنی قوت و طاقت، مال اس لیے دیا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے، اس مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے، اس مال کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے۔ مال اس لیے دیا تھا، مال آزمائش کے لیے دیا گیا ہے تمہیں، یہ مال آزمائش کے لیے۔ مال اس لیے لیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، صبر کرتے، عاجزی کرتے اور گڑ گڑاتے۔ مال اس لیے نہیں لیا کہ تم مایوسی کے اندر کوئی اللہ کی تم سے کوئی دشمنی تھی یا اللہ کی ناپسندیدگی، نہیں۔ تو مال کا مل جانا اللہ کا پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں،
اور مال کا لے لینا، مال کا چھین لینا یا اس میں کمی اور تنگی کا پیدا کر دینا، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں صورتیں امتحان و آزمائش کی ہیں۔ اگلی بات، قرآن کریم کی تفصیل سے احادیث نبویہ پہ گہری نظر رکھنے والے اہل علم، علماء اور فقہا نے عجیب بات فرمائی۔ کہا مال کا کی تنگی، دنیا کے اسباب کا نہ ہونا، اس میں جو آزمائش ہے یہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی سخت آزمائش مال کی فراوانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعہ ہے، قید کیے گئے اور ایک ایک کوڑا ایسا لگتا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی حیوان کو بھی لگتا تو وہ بھی بلبلا جاتا۔ صبر کرتے تھے، شکوہ شکایت نہیں کی، تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، لیکن جب بادشاہ وقت کی وجہ سے کسی موقع پر نوازا گیا اور خوب مال و دولت پیش کیا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں کہ آپ نے جو مال دیا میں اس میں آپ کے احکام کو پورا کر سکوں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، مال کی تنگی یہ انسان کو ایمانی ماحول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے رجوع اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن مال کی فراوانی، اس میں جو امتحان و آزمائش ہے، اس امتحان سے کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال پیش کیا گیا، آپ نے مال قبول نہیں کیا، آپ نے مال قبول کیا۔ تم آپ کے ساتھ یہ احد کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، میلوں پر چلنے والے پہاڑ، سارا سونا، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ اے اللہ، میں وہ نبی بننا چاہتا ہوں، عبد النبی، ملک النبی، بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے، مجھے عبدیت، عاجزی والی نبوت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں مجھے ایک وقت کھانا ملے تو آپ کا شکر ادا کروں، دوسرے وقت نہ ملے تو صبر کروں۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں مجھے میری موت ہو اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو میرے محترم دوستوں، مال اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قوت و طاقت سے مال کو نہیں بڑھایا جا سکتا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں حالتوں میں آزمائش و امتحان ہے، دونوں حالتوں میں۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 14 دیکھیے، آیت نمبر 15، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی، میرا اکرام کیا۔ یہ ترجمہ میں نے تحریری ترجمہ پڑھا ہے، لفظی ترجمہ سنیے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان، یعنی پیچھے حالات بیان کیے، قسمیں، قوموں کے حالات، انسان کو فکر مند کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب انسان کی حالت کیا ہے، وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، پھر اس کی اصلاح کیا ہے، اس کو بیان فرمائیں۔ تو انسان اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے، ابتلا آزمائش، دنیا میں ہر انسان ہر حال میں آزمائش اور امتحان سے گزر رہا ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ بس یہ یوں سمجھیے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، انسان بنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ انسانوں کے اندر ہوں گے، کوئی حیوان، کوئی جانور، کوئی اور مخلوق، کوئی نباتات نہیں، ان کو انسان بنانا ہے، ہم سب بیٹھے انسان ہیں۔ اس وقت سے طے ہو گیا کہ اب یہ انسان کی جس کی روح بنائی گئی، یہ اس کا جسم آئے گا، یہ اس وقت دنیا میں آئے گا، بس اس کی زندگی شروع ہو گئی، اس کی زندگی فرمائیے بھائی شروع ہو گئی۔ اب تھوڑا سا بیچ میں ایک وقفہ آئے گا، اس وقفے کو کہا جائے گا موت و عالم برزخ کا وقفہ، بس یہ ایک وقفہ ہے بیچ میں۔ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، اس میں سے 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، اس میں ایک ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دیا گیا، مجھے دے دیا گیا کہ آپ نے یہاں دنیا میں زندگی گزارنی، بقیہ آپ نے وہاں گزارنی۔
اور یہ جو زندگی آپ نے گزارنی ہے، یہ 40-50 سال کا ٹکڑا، یہ 60-70 سال کا زمانہ، یہ آپ کا امتحان و آزمائش کا دور ہے۔ ایک طالب علم کمرہ امتحان میں محنت کر کے پہنچتا ہے، کیوں؟ امتحان دے رہے ہیں، چاہے پہلی کلاس کا دے رہا ہوں، چاہے 10ویں کلاس کا، چاہے 16ویں کلاس کا، چاہے وہ CSS کا امتحان، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا امتحان دے رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ امتحان اس لیے دے رہا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے اس کے سامنے۔ یہ ابتلاہ کو سمجھیے، دونوں جگہ ابتلا ہوا آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا آزمائے تمہیں، آزمائش ہے۔ مال ملا تھا تو کیا فرمایا، کیا کرتا ہے یہ انسان؟ اس انسان سے کون مراد، یہ بھی سمجھیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کافر اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے والا فاسق، جس کو نہیں پتا زندگی مجھے کیوں دی گئی ہے، کلمہ تو پڑھ لیا اس لیے کہ خاندانی مسلمان تھے، لیکن زندگی گزارنی کس طرح ہے، اس کی تعلیمات و احکام کیا ہیں، اس کی اصول و دستور کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ وہ تو کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں مسلمان، لیکن زندگی کافرانہ ہے۔ یہ انسان سے مراد ہے کہ جب مال ملتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ فَأَمَّا الْإِنسان، لفظی ترجمہ دیکھیے، بہرحال انسان، اذا ما، جس وقت، یہ پورا ایک جملہ ہے، ابتلا، آزماتا ہے، ہو، اس انسان کو، کون آزماتا؟ ربہ، اس کا رب۔ جب آزماتا ہے اس انسان کو اس کا رب، کیسے آزماتا ہے؟ مال دے کے، فَأَكْرَمَهُ، اس کا خوب اکرام کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اسے خوب نعمتیں دیتا ہے۔ اب یہ اکرام اور نعمتوں کا مقتضا یہ تھا کہ قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ مثال موجود ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، قدم قدم پہ یا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ تو میرے رب کا انعام ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے میری مجلس میں جنات بیٹھے ہوئے، کہا کہ بھئی وہ ملکہ سبا بلقیس، مسخ تخت کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، 19واں سپارہ سورہ نمل، ایک بڑا زوردار قسم کا جن پابند تھا نا، ان کی حکومت تھی ان جنات کے اوپر، میں لے کے آؤں گا، آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں، تخت یہاں موجود ہوگا، ہزاروں میل کے فاصلے پہ۔ خاموش ہو گئے۔ انی علیہ لقوی امین، طاقتور، مجھے اس پہ قدرت ہے، آپ مجھے حکم دیں، ابھی لے کے آتا ہوں۔ دوسرا جن کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھیں گے، تخت یہاں موجود ہوگا۔ یہ بادشاہت تھی۔ اور جب دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ، اس کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے لے آؤ۔ جیسی گردن موڑ کے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ، جب اپنے پاس دیکھا کہ تخت موجود ہے یہاں پر، تو یہ ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، یہ ہے ایمان والوں کی صفت۔ بجائے اس کے کہ ہماری اتنی طاقت ہے، ہماری حکومت جنات پر ہے، ہوائیں ہماری بات مانتی، قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، بس یہ لفظ سنانے کے لیے میں نے آیت تلاوت کی۔ اتنی زوردار سلطنت کہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں، کہتے ہیں میرے رب نے یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ قوت و طاقت، یہ اعزاز و اکرام اس لیے دیا ہے کہ مجھے آزما رہے ہیں، میں شکر گزاری کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں، کفران نعمت کرتا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اکرام کرتے ہیں اللہ، اعزاز، مال و دولت آ رہا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ، وہ کہتا ہے میرے رب نے، یہ اعتراف کے طور پر نہیں ہے، یہ شکری، یہ فخر و غرور کا جملہ ہے، یہ فخر و غرور، یہ بغاوت اور سرکشی، جی میرے پاس تو بہت نوازا ہے اللہ نے ہم کو، دن رات اللہ کی نافرمانیاں، بغاوت، سرکشی، حکم عدولی، ظلم و زیادتی، فیقول ربی اکرمن، حالانکہ مال اس لیے نہیں دیا تھا، مال تو امتحان کے لیے دیا تھا، مال تو امتحان کے لیے دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے،
فقدر علیہ رزقہ، اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ پہلی صورت میں کہتا ہے میں تو مستحق، ہم لائق تھے اس کی، ہم نے اتنی محنت کی ہے، یہ ہماری محنت، ہمارے آباء و اجداد کی محنت، ہم خاندانی امیر لوگ ہیں، پہلے وہ فخر و غرور۔ اور یہاں دوبارہ کہ نہیں، میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے اس تنگی کا شکار کر دیا، حالانکہ یہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی امتحان تھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور بہرحال اذا ما، جب ابتلاہ، اس کو آزماتے ہیں کون؟ اللہ، فقدر علیہ، قدر تنگ کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، دن میں ایک وقت کھانا ملا، ایک وقت بھی نہ ملا، کئی دن کے فاقے آ گئے، فقدر علیہ رزقہ، اس کی روزی کو اس پہ تنگ کر دیتے ہیں، فیقول، کیا کہتا؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی ہے، توہین کی ہے، میں اس لائق نہیں تھا، میں تو اس لائق تھا کہ مجھے خوب نوازا جاتا۔ میرے محترم دوستوں، اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے۔ یہاں سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ انسان کا پہلے ایک نظریہ قائم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں نظریے کی اصلاح کی گئی ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے کہ مال کا ملنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ تو اپنے نافرمانوں کو بھی خوب مال دیتا ہے، اور مال کا روک لینا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرما بردار عام طور پہ تنگی کے اندر رہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام نسائی نے سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو مال سے ایسے پرہیز کراتے ہیں جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتے ہو۔ جس بیمار کے لیے پانی نقصان دہ ہو وہ تو ہاتھ نہیں لگانا، بیمار ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم دوستوں، مال کا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ یہ آزمائش آسان ہے بنسبت اس آزمائش کی جس میں مال دیا جائے۔ آپ دنیا کا جائزہ لے لیں، جس کو مال دیا گیا ہو اور مال کے فتنے سے بچ گیا ہو، بہت کم اس طرح ہوگا۔ ہاں، مال نہ دیا گیا اور کفر و شرک میں، فسق و فجور میں، ناشکری میں مبتلا ہو گئے، ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک جس حال میں رکھے ہمیں اس حال پہ راضی رہنا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، ایک حدیث میں بڑا عجیب مضمون آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کو بلائیں گے جن کو دنیا میں مال نہیں دیا تھا، تنگ دستی، پریشان، لیکن وہ اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہے، رجوع اللہ کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور اللہ کی نعمتوں کا، جو نعمتیں ان کے پاس تھی اس کا شکر، نہ ملنے پہ صبر، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اس طرح مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارتی۔ موت آ گئی 30 40 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اللہ پاک قیامت کے دن ان کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے قریب کریں گے۔ تنگ دست فقراء اہل ایمان کو اللہ اپنے قریب کریں گے اور کہیں گے اے میرے بندوں، میں نے تم کو مال اس وجہ سے دنیا میں نہیں دیا تھا کہ تم مجھے ناپسند تھے، اس لیے میں تم سے محبت کرتا تھا، میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تاکہ تمہیں میں یہ جنت کی نعمتیں دی، ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں، ان دو آیات سے بنیادی طور پہ معلوم ہوا، اور لفظ کلا سے، کلا کا جو لفظ ہے، اس سے ہمارے اس باطل اور غلط نظریے کی تردید کی گئی کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دونوں حالتوں میں انسانوں کو آزمانے کے لیے رکھتے ہیں، تم آزمائش کو پورا اترو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مقولہ ہے، پوچھا گیا کہ جناب کیسی زندگی گزر رہی؟ کہا بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ حالانکہ یہ وہ اولیاء اللہ تھے جن کو فقر و فاقے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت مل گئی تو شکر ادا کیا، نہیں ملی تو زندگی فقر و فاقے میں گزری۔ کہا بادشاہوں والی زندگی کیا مطلب؟ کہا جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ سوچ کے بولے۔ کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا، اب جو اللہ چاہتے ہیں میں اس پہ راضی رہتا ہوں، گویا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں۔ اللہ کے ایک اور ولی
کہا زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ کہا ہر وقت بیک وقت 2 سواریاں میرے پاس ہیں، بیک وقت 2 سواریاں، کبھی ایک پہ سوار ہوتا ہوں، کبھی دوسرے پہ، بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ کہا کون سی 2 سواری؟ کہا شکر اور صبر۔ یہاں یہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 15 شکر کو بیان کر رہی ہے، آیت نمبر 16 صبر کو۔ شکر اور صبر، نعمت مل جائے شکر ادا کرتا ہوں، نہ ملے صبر۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کے بہترین نمونہ کس کا ہوگا؟ صبح اٹھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھی، مسجد تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اشراق کے بعد چاشت کے قریب گھر میں پہنچے، ازواج مطہرات کے یہاں پوچھوایا کچھ کھانے کو ہے؟ بالکل واضح حدیث، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو کہیں کچھ کھانے کو ملا، آپ نے نوش فرما لیا۔ کبھی کہا کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کہا انی اذا لصائم، چلو میرا تو پھر آج روزہ ہے، چلو میرا تو پھر آج روزہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بہترین زندگی کی 2 بنیادی صفات بتائی گئی۔ اللہ ہمیں ان دونوں صفات کا ایک بڑا حصہ نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کہ دیکھو بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ جب تم نے مال کو بنیاد بنایا اور مال کے صحیح استعمال کو تم نے اختیار نہ کیا تو تم اللہ کی طرف سے پکڑ اور وبال کا شکار ہو گئے۔ آج یا کل، آج فراوانی ہے تو کل پریشانی ہے، یا آج تنگ دستی ہے اور تم نے اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا، پریشان رہو گے۔ جزئیاتی طور پہ کچھ ایسی چیزوں کو بیان کیا جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شمار ہوتی۔ فرمایا بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ لا تکریمون ترجمہ لکھا نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی پرورش میں حصہ لینا جہاں تک ممکن ہو، تفصیل سے آ چکا ہے پچھلی بعض آیات میں یتیماً ذا مقربہ کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح، انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے قریب قریب۔ بہترین دنیا کے گھروں میں سے وہ گھر ہے جہاں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو، بدترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یہاں کیا فرمایا؟ مال اللہ نے دیا، اس مال کا استعمال کیا تھا؟ اللہ کے احکام کو پورا کرتے، اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرتے، اس میں سر فہرست یتیم ہیں۔ تم یتیم کی خالی ضروریات پوری نہ کرو بلکہ اس کا اکرام کرو۔ عجیب جملہ ہے، بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام، اس کی عزت نہیں کرتے۔ خالی یہ نہیں کھلا پلا دیا، اس کو احترام، اس کا والد نہیں ہے، وہ بے سہارا ہے، وہ کمزور ہے، تمہیں اس کا سہارا بننا چاہیے، تمہیں اس کا احترام و اکرام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی شہید ہوئے، ان کا چھوٹا بچہ اس راستے پہ کھڑا ہو گیا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بشیر شہید ہو گئے۔ بچہ ہر آنے والے میں تلاش کرتا ہے کہ میرے والد بھی اس میں آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بڑی محبت سے یہ بتایا کہ تمہارے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور اپنی گود میں بٹھایا اور کہا نعمان تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ کے رسول تمہارا باپ بن جائے، وہ عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ یہ ہے احترام و اکرام یتیم کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور قرآن کی آیت ہمیں اس کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ کلا بل لا تکریمون الیتیم، کلا ہرگز نہیں، وہ تمہاری سوچ غلط ہے کہ مال کی بنیاد پہ کامیابی اللہ کا قرب ہے، اور مال کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت، دھوکے میں ہو تم۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کہ یتیموں کے ساتھ احترام، بہترین سلوک، یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ تحاضون کے معنی ابھارنا، جو اپنی استطاعت ہے اس کو خرچ کریں، جو استطاعت نہیں ہے اصحاب استطاعت ان کو متوجہ کریں۔ لیکن تم نے تو یہ سوچا کہ مال جو ملا ہے صرف اس لیے کہ ہم اس سے
دنیا کے اندر عیش و عشرت والی زندگی گزاریں، بڑے دھوکے و غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تم مال کی فراوانی کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہو، تمہارا مال جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا۔ دیکھ لیجیے، شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، متوسط علاقہ ہے، آتش بازی پہ ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں، میوزک پر اور ڈھول دھماکے پہ ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ایک قرض لے لے کے شادیاں کی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے محترم دوستوں؟ جو نعمت کا اس وقت حکم تھا، جو آزمائش تھی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھ، جو اللہ پاک نے الگ الگ کر کے بتایا، یتیموں کا خیال کرنا تمہارے مال میں ان کا حصہ ہے، تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی اس کے اندر ہے، مال کے امتحان میں کامیابی اس کے اندر ہے۔ آگے وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکینوں کے کھلانے پر، تحاضون ابھارنا، تکریمون اکرام واضح لفظ ہے، یتیم، تحاضون ابھارنا، آمادہ کرنا، ایک دوسرے کو ترغیب دینا، سمجھانا کہ تمہارے مال کا صحیح مصرف یہ ہے، کیونکہ جب تم یہاں دنیا سے جاؤ گے سارا مال چھوڑ جاؤ گے، ہاں یہ مال تمہارے ساتھ جائے گا جو تم نے یتیم پہ خرچ کیا، جو تم نے مسکین پہ خرچ کیا، جو تم نے خیر کے کاموں میں لگایا، روپیہ روپیہ نہیں، کئی گنا بڑھ کے تمہارے ساتھ جائے گا۔ آج دیکھا ہم نے، آپ نے کسی نے نہیں دیکھا کہ ارب پتی کھرب پتی کہتے میں ان کے پاس تو اتنا مال ہے کہ پتہ نہیں، وہ خود نہیں پتا کتنا مال، دنیا کے کتنے ملکوں میں ان کے اکاؤنٹ ہیں، کن کن ملکوں میں ان کے محلات ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو وہی چادر سفید لپیٹ کی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ساتھ کس کے جاتا ہے مال؟ جس نے یہاں خرچ کیا، یتیم پر، مسکین پر، حاجت مند پہ، یہ مال ساتھ اور کئی گنا ہو کے جائے گا، بڑھ کے جائے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، دیکھیے دو چیزیں تو یوں ارشاد فرمائی، تیسری چیز فرمائی عجیب، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، تاکید کے ساتھ، وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ میراث کا مال، اکلن کھانا، لمن سمیٹ کر۔ بالکل آسان سی مثال عرض کروں، یہاں انتقال ہوا والد کا، بڑے بھائی کا اختیار زیادہ ہے، اس نے کوشش کی کہ کہیں سے کسی مال کی اور بھائی بہنوں کو خبر نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے، بس کو میں خاموشی سے اکل لما، بس وہ میرے حصے میں آ جائے۔ خود بھی رہتے تھے والد کے ساتھ، ایک بھائی اور رہتے تھا، 3 بہنیں، 3 بھائی الگ ہیں، کوئی تذکرہ نہیں، بھئی ہم کہاں جائیں گے یہاں سے، ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں، تم لوگ تو چلے گئے، ماں باپ نے، تم والد صاحب نے تمہاری شادیاں کر دیں، اب تو زندگی بھر تو ہم نے ساتھ دیا، ہم مکان چھوڑ کے چلے جائیں۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ یہاں والد کا انتقال ہوا، یہاں میراث کی تقسیم ہونی چاہیے۔ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ دیگر ورثاء کا حق مارا جا رہا ہے، قیامت کے دن یہ سارا حق دلوائے جائے گا ان کو۔ اس لیے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو، اکلن کھانا، لما سمیٹ کر، جمع کر کے، اکٹھا کر کے، کسی طرح کہیں دھوکہ دے دیا، کبھی تقسیم کی بہت زیادہ نوبت بھی آئی تو قیمت انتہائی کم لگا دی، وہ ساری چیزیں، وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 20 میں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بے حد محبت کرتے ہو، تحبون تم محبت کرتے ہو، المال مال سے، حبن ایسی محبت، جمن جو بہت زیادہ کثیر، اور یہی بنیاد ہے ساری اللہ کی نافرمانیوں کی۔ حب الدنیا رأس کل خطیئت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک اللہ کو بھلا دینا، دوسرا مال کی محبت۔ ان ربک لبالمرصاد سے اس کا علاج کیا، اور مال کی محبت کے نقصانات کو بیان کیا۔ 15 اور 16 نمبر آیت میں نظریے کو درست کیا، اب اس کے بعد اس کا علاج بیان فرما رہے اگلی آیت سے۔ گلے کاٹے جا رہے ہیں، قتل و قتال ہو رہا ہے، سگے بھائیوں میں دل پھٹ گئے، چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، چند گز زمین کے اوپر، چند گز۔ میرے محترم دوستوں میں بار بار عرض کرتا ہوں، 100 ایکڑ زمین بھی ہو تو یہ چند گز زمین ہے، اس نعمت کے مقابلے میں جس کو چھوڑ کر اس پہ قتل و قتال کر رہے ہیں۔
دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی آخری جنتی کو. کیا تناسب ہو گیا، کیا حساب نکلا، سوچ لیجیے. اس چند گز زمین پہ قتل و قتال ہو رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں واقعات کیا ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں اس کو، میں نے عرض کیا تھا کہ خالق فطرت ہے، نفس پہ ہاتھ ہے. انسان غافل ہو کے زندگی گزار رہا کہ ان ربک لبالمرصاد. انسان مال میں کامیابی ناکامی کو سمجھ رہا کہ تم دھوکے میں ہو. ابتلاہ آزمائش ہے. کلا ہرگز نہیں، نکلو دھوکے سے. تم کر کیا رہے ہو مال کی محبت کی وجہ سے؟ کہیں یتیموں کو جھڑک رہے ہو. یتیم بھی کون ہے؟ بعض اوقات وہ یتیم ہے جن کا حق تمہارے پاس ہے. چھوٹے بھائی ہیں نابالغ، چچا کی اولاد ہے، بہنیں ہیں، کمزور. یتیم کے معنی ایک کمزور کی بھی جو اپنا حق نہیں لے سکتے. مسکینوں کے پر خرچ کر کے اس مال کو تم کامیاب ہو سکتے تھے. تمہیں اپنی عیش و عشرت سے فرصت نہیں ہے. میراث کا مال سمیٹ کے کھاتے ہو، مال سے محبت کرتے ہو. ہونا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا. کلا سے پھر نظریے کو درست کیا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مال کی ایسی محبت جو تمہیں دنیا اور آخرت میں برباد کر دے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہوگا کیا؟ اذا دکت الارض دکن دکا. ترجمہ لکھا ہے ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہاں 2 ترجمے لکھے ہیں مفسرین نے اس کے، ذرا توجہ سے سنیے گا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے قرآن ہمارے دلوں کو روشن کرے گا، سمجھائے گا، ہمیں غفلت سے بیدار کرے گا. کیا مطلب اس کا؟ یہ زمین ہے، یہ زمین. احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت آسمانوں پر ہے اور جہنم زمین کی تہ کے اندر ہے. کئی احادیث کا خلاصہ آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، مختلف ادوار آئیں گے، حالات آئیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا یہ سارا آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج بے نور، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندر ختم. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب زمین کو اذا رجت الارض رجا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سارے کے بعد پھر یہ جو آیت ہے دکت الارض دکا، زمین کو کوٹا جائے گا. کوٹنے کے 2 معنی بیان کیے مفسرین نے، اور دونوں معنی قابل فہم ہیں. ایک تو یہ کہ زمین میں جہاں اونچ نیچ، اوپر نیچے، لا ترا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا. اے مخاطب تم اس میں اب کہیں اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، کوئی اونچا پہاڑ، کوئی اونچی بلڈنگ، کوئی گڑھا، کچھ نہیں، برابر. کیوں؟ کیونکہ اسی زمین پر، یعنی اسی طرح کی اسی قسم کی زمین ہوگی جس پہ میدان محشر قائم کیا جائے گا. یومئذ تحدث اخبارہا. زمین اس دن جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. کیا ہوا تھا یہاں پر؟ اب یہ زمین اس وقت اس نوعیت کی ایسی نہیں، اس کو برابر کر دی. تو ایک برابر کرنے کی صورت کوٹنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں بھائی ملبہ برابر کیا جائے تاکہ ہموار ہو جائے، پھر فرش ڈالا جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ فرش ڈالا جائے گا، اس لیے کوٹ کے اس کو برابر کیا ہے. رولر چلاتے ہیں، کوٹتے. اور ایک معنی کوٹنے کا، شاہ رفیع الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، فرماتے ہیں کوٹنے سے مراد یہ ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو سورہ انشقاق میں بیان، جیسے سونا، لوہا، اس طرح کی دھات کو کوٹ کے پھیلایا جاتا ہے. کوٹ کے پھیلایا جاتا ہے. زمین کو پھیلایا جائے گا، پوری زمین پھیل جائے گی. جو کچھ ہم نے کیا ہے کہاں پر؟ فرمائیے، زمین پر. ہم جائیں گے کہاں پر؟ زمین میں. سارے خزانے کہاں ہوں گے؟ زمین میں. اٹھائے کہاں جائیں گے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. زمین میں. پھر عدل و انصاف کا ترازو کہاں لگے گا؟ اسی میدان محشر میں. اگلی آیت دیکھیے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہ زمین کو کوٹا جائے گا، کوٹ کے ریزہ ریزہ کر کے برابر ہموار. یا کوٹنے سے مراد اس کو پھیلا کے تا حد نگاہ زمین ہی زمین ہوگی اور سارے انسان ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان میں اور آپ سب موجود ہوں گے.
سورہ زلزال میں تفصیل سے آ چکا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی، بوجھ میں دونوں چیزیں، انسان بھی نکلیں گے، خزائن بھی نکلیں گے، سونے کی چٹانیں پڑی ہوں گی، کسی کو اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور انسان کہے گا ما لہا، کیا ہوا اس کو، کیا کچھ اس نے سامنے کر دیا، یہ وہ سونا جس کے لیے ہم نے قتل کیے تھے، یہ وہ مال ہے جس کے لیے ہم نے ظلم و زیادتیاں کی تھیں۔ تو زمین کو پھیلایا جائے گا، پوری زمین پھیل گئی، سارے انسان آ گئے۔ اگلی آیت دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان محشر میں آئیں گے۔ وجاء ربک، آئیں گے آپ کے رب، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، صف در صف، قطار در قطار، یوم تشقق السماء ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹے گا، فرشتے آئیں گے، اللہ کی ذات بھی آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ اس آیت کو اس جاء ربک کو مفسرین نے متشابہات میں سے بیان کیا، کما یلیق بشانہ، آنا یقینی ہے، اللہ کا عرش قائم ہوگا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قرآن بیان کرتا ہے سورہ حاقہ، 7 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا تجلیات ہوں گی، کیا منظر ہوگا، اللہ رب العالمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ وَجَاءَ رَبُّكَ، قرآن اپنا فیصلہ سنا رہا ہے کہ جاء ربک، آئیں گے آپ کے رب، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، صف در صف، چاروں طرف انسان ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات اپنی شان، کما یلیق بشانہ، جو اس کی شان ہے، جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کی حیت ہوگی، جن تجلیات کے ساتھ وہ ہوگا، وہ تفصیلی منظر کہ اس وقت وہ جلال کی کیفیت ہوگی، کسی نبی مرسل کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے سر اٹھا سکے، پورا ایک وقت گزرے گا، تفصیلی حالات پھر کبھی انشاءاللہ۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ ہوا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو بھی زمین کی تہ سے لایا جائے گا۔ علیین کہاں ہیں؟ علیین 7 آسمانوں پر اللہ کے عرش کے قریب ایک مقام ہے، جہاں ایمان والے اللہ کے متقی لوگوں کے نامہ اعمال بھی رہتے ہیں، ان کی ارواح بھی رہتی ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، سجین کہاں ہیں؟ تحت الثری کے اس مقام پر جہنم کا ایک حصہ ہے، جہاں ان کے نامہ اعمال بھی رہتے ہیں، بدکار لوگوں کی روحیں بھی رہتی ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ تو اب جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، ترجمہ دیکھیے لکھا ہے اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ یہ ہے وہ ساری غفلت جس میں ہم پڑے ہوئے، جس کو تحبون المال حبا جما سے بیان کیا ہے، یہاں اللہ رب العالمین اس کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم بھڑک رہی ہے، مسلسل اس کی آگ، اس کی عذابات میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر وہ سامنے لائی جائے گی، یہی زمین کے تہ سے نکال کر کس کیفیت کے ساتھ لائی جائے گی، اللہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ لیکن اہل محشر، میدان محشر میں کھڑے لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سورہ تکاثر ذہن میں ہونی چاہیے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جحیم جہنم، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اپنی آنکھوں سے اس دن دیکھ لو گے۔ تو یہاں فرمایا وَجِيءَ، اور لایا جائے گا، جاء اللہ آئیں گے رب العالمین، وَجِيءَ لایا جائے گا، یومئذ اس دن، بِجَهَنَّمَ جہنم کو، جہنم انسانوں کے روبرو، یومئذ اسی دن، یتذکر الانسان، تذکر یاد دہانی، تذکر سمجھ جانا،
اب بات سمجھ میں آ گئی، اب دیکھ لیا، بات سمجھ میں آئی. کہا اسی غیب پر تو سارا فیصلہ ہے، اسی غیب کے یقین پہ سارا فیصلہ ہے. اللہ کی ذات غیب میں، فرشتے غیب میں، جنت غیب میں، دوزخ غیب میں، میدان محشر غیب کے اندر، پل صراط غیب میں، نامہ اعمال کا ملنا غیب میں. کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. اس کائنات کے سب سے سچے انسان نے بتایا. اس پر ایمان لانے والوں کا اعزاز و اکرام کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اس کا انکار کرنے والوں کی گرفت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. یہ نظام ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، انسان کو یعنی نصیحت حاصل کر لے گا، سمجھ جائے گا. وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، انا کہاں ہے، لہو اس کے لیے، ذکرہ نصیحت و یاد دہانی اب اس کا موقع نہیں ہے، کیونکہ عمل کا وقت گزر چکا ہے. اب یہ تو دار الجزا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں انا لہ الذکرہ، سب کچھ سامنے آ جانے پر ایک واقعہ تاکہ تھوڑی بات مزید سمجھ میں آئے. اللہ پاک اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے کبھی کچھ ایسے حالات سامنے لے آتے ہیں کہ اس منظر کی ترجمانی اور عکاسی اور ایک صورت آج بھی آ جائے. مسند واقعہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم دین تھے اور بڑے نیک خلیفہ تھے، حالات آپ نے سنے اور پڑھے ہوں گے. ان کا مشہور واقعہ میں مختصراً صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے، سیر کے لیے نکلتے ہیں، تفریح کے لیے نکلے، اور ملکہ کی سواری، ملکہ زبیدہ جو ان کی بیوی تھی، وہ بھی بہت اللہ کی نیک خاتون تھی. نہر زبیدہ آج بھی موجود ہیں اس کے آثار. تو آگے نکلے سمندر کے کنارے، سیر و تفریح، چہل قدمی. بادشاہ، اور بڑے بادشاہ تھے، عالم دین، قرآن کی تلاوت کرنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے. دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے. بہلول مشہور بزرگ تھے ان کے دور کے، مجذوب قسم کے لوگ. ہاں، مجذوب کا مطلب وہ مجذوب نہیں جو ہمارے یہاں سمجھے جاتے ہیں، جو نماز روزے سے بالکل خالی اور لباس سے عاری جناب مجذوب ہے. یہ مجذوب نہیں ہے. مجذوب کا مطلب اللہ کی محبت میں اس کیفیت کے اندر ہے کہ اب دنیا کی ان کو فکر نہیں، دنیا کی چیزوں سے بالکل مستغنی. تو بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح بچے سمندر کے کنارے ریت سے مکانات سے بناتے ہیں نا، ایسے مکان بنا رہے ہیں. جیسے بچے کھیلتے ہیں، پاؤں ڈال دیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، پھر پاؤں نکالتے ہیں، بھائی محل بن گیا. کھیلا ہوگا سب نے، ہم نے بھی کھیلا. تو مجذوب کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں. مسکرا کے آگے چل دیے. کیا کتنے کا؟ کہا 1 دینار کا. مجذوب قسم کا آدمی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے. چلے گئے آگے. پھر اس کے بعد پیچھے سے ملکہ کی سواری آئی، ملکہ زبیدہ. کہا بہلول کیا چیز ہو؟ بھی جانتی تھی اللہ کے بندے. کہا کہ مکان بنا رہا ہوں. کہاں کے؟ جنت کے. کیا قیمت ہے؟ 1 دینار یا 1 درہم. تو ایسی مزاح سے کہا ٹھیک ہے بھائی، بہلول کو دے دو پیسے، ہمارا بھی ایک مکان بنا دے. کہا ٹھیک ہے، آپ کا ایک مکان ہو گیا. بات ختم ہو گئی. رات کو واپس آئے. ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید سو گئے اپنے اذکار و اوراد کے بعد. رات میں خواب میں دیکھا کہ جنت کا منظر ہے اور ایک بڑا شاندار محل ہے. داخل ہونے لگا تو لکھا ہوا ہے کہ قصر زبیدہ، زبیدہ کا مکان. کہا کہاں سے؟ کہا یہ مکان جو آپ کی بیوی نے کل خریدا تھا. بڑے فکر مند ہوئے کہ یہ تو بات سچی ہو گئی. اگلے 1 آدھ دن بعد پھر سفر کے لیے نکلے، پھر اسی طرح واقعہ ہوا. بہلول پھر مکان بنا رہے ہیں. بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں. مل جائے گا مجھے بھی؟ ہاں مل جائے گا. کیا قیمت ہے؟ کہا ساری سلطنت دے دیں پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی. کہا بہلول کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے، آج ساری سلطنت. کہا ہارون خلیفہ اب دیکھ کے فیصلہ کیا جائے، سودا دیکھنے کے بعد ہو رہا ہے. یہ جو ہے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. اللہ نے دولت ہمیں دی ہے دوستوں، ایمان بالغیب کی دولت. ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اس کی قدر کیجئے، اس پہ یقین لائیے. سچی کتاب ہے، قیامت تک کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. تو کیا فرمایا؟ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن انسان کے سامنے، جس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا. یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، اس وقت انسان کو سمجھ آ جائے گی. وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ،
تو اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہے، کہاں نصیحت؟ اب تو وقت گزر چکا، اب تو تم دیکھ چکے سب کچھ۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ انما التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک سانس یہ حلق غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے۔ ہم سب کے ساتھ یہ حال گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے، کہا اس وقت عالم بالا کا منظر کھل جاتا ہے، دنیا سے انسان کا تعلق، اس سے پہلے پہلے کی توبہ قبول ہے، اس سے پہلے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ آگے فرمائے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ یہ ہے اس سب کی حقیقت، غفلت اور مال کی محبت۔ یقول، وہ انسان کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت، میں بھیج دیتا، قدم یقدم تقدیم، پیش کرنا، آگے بھیجنا، لحیاتی، یہ لفظ لحیاتی پہ غور کیجئے، شروع میں نے عرض کیا مجھے آپ کو زندگی ملی ہے ایک بہت طویل، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اس زندگی کا ایک حصہ کاٹ کر آج دے دیا گیا۔ آپ کو 40 سال، آپ کو 50 سال، شادی کہہ رہے تھے، اب انتقال، خبریں انتقال کی بہت زیادہ آ رہی ہیں، ایسے نہیں آ رہی، وقت مقررہ پہ انسان جا رہا ہے، ہر آدمی اپنے وقت، 40 سال دی گئی تھی، ایک سانس اوپر نہیں لے سکتا یہ۔ چند دن پہلے انتقال ہوا، ہمارے سامنے رہتے، کہنے جناب وہ 10 نمبر پہ اچانک تکلیف ہوئی، کل ملے تھے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ سانسیں پوری ہو گئیں۔ اب زندگی کا کوئی سوال، تو وہ اس پوری زندگی میں سے ٹکڑا کاٹ کے دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ اس زندگی کی تیاری کر کے آؤ، اس کے اندر یہ آزمائش، امتحان ہے۔ یقولو، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش، قدمت، یا لیتا، کاش کے لیے، تمنا کے لیے، قدمت، میں بھیج دیتا، لحیاتی، اپنی زندگی، حیاتی، میری زندگی، اپنی زندگی، کہتے ہیں کتابی، میری کتاب، لباسی، میرا لباس، میری زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مجھے گزارنی ہے۔ آج دنیا میں کہتے ہیں میری لائف، میری زندگی، اپنے مستقبل کو بنا رہا ہوں۔ مستقبل یہ ہے دوستوں، ایمان والے کا مستقبل شروع ہوتا ہے موت کے بعد، تیاری آج کرنی ہوگی۔ یقولو، کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت، میں بھیج دیتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، چونکہ تذکرہ چل رہا ہے کس کا؟ کافروں، فاسقوں کا، گناہ گاروں کا، غافل انسانوں کا، مال کی بنیاد پہ زندگی گزارنے والے انسان۔ اللہ آگے فرمانے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آیت نمبر 25۔ اور پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر یہ فا کا ترجمہ ہے پھر، یومئذ، اس دن، لا یعذب، کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، عذابہ، اللہ کے عذاب کی طرح، احد، کوئی ایک۔ دنیا میں بڑی بڑی عقوبت خانے، ٹارچر سیل، بڑی چیزیں کھلی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو عذاب اس دن شروع ہوگا، کفر و شرک پر، فسق و فجور پر، ایسا عذاب کا کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا يُعَذِّبُ، نہیں کوئی عذاب دے گا، عذابہو، اللہ کے عذاب کی طرح، احد، کوئی ایک، کسی ایک کے پاس وہ طاقت نہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ احد، ترجمہ لکھا ہے اس کا، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ یوثق، باندھنا، وثاق، اس کے باندھنے کی طرح کوئی ایک آدمی چاہے میں بچ جاؤں، دنیا میں تو بچنے کے بہت سے ہیلے اور بہانے، میدان محشر میں، آخرت میں بچنے کا کوئی ایک راستہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا یوثق، نہ کوئی جکڑنے والا ہوگا، وثاقہ احد، اس کی طرح کوئی ایک، جس طرح اللہ گرفت میں لیں گے، خالی حکم دیں گے، ایک آواز، سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک آواز، جہنم کی طرف لے جاؤ، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے، داخل کر دیا، چیخ و پکار رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، سورہ زخرف ہے۔ مالک جہنم کا داروغہ، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں مار دے۔
ختم کر دے ہم کو، جواب ملے گا انکم ماکثون۔ مفسرین فرماتے ہیں جواب بھی فوراً نہیں دے گا، وہ 16 سال کے بعد ایک جواب دے گا، انکم ماکثون، تم اسی میں رہو گے، نکلنا نہیں ہوگا۔ یہ تو حالات بیان کیے کافر و فاسق لوگوں کے۔ اب اس کے بعد حالات بیان کر رہے ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کی اطاعت، یہ دو ہی مضمون چل رہے ہیں۔ ان ربک رب المرصاد میں غفلت کو نکال کے یاد کو قائم کرنا، جو اللہ کی یاد کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں ان کی نفس، ان کی روح، ان کا نفس، ان کی جان اطمینان والی ہے۔ اطمینان، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اعلان دو وقت میں ہوگا، پہلا اعلان موت کے وقت، دوسرا اعلان میدان محشر میں۔ عجیب بات ہے، موت کے وقت نفس مطمئنہ کون ہے؟ مراد اللہ کے انسان کا وہ دل ہے، وہ روح ہے، وہ جان ہے، وہ انسان ہے جو اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہو، اللہ کو ایسا یاد رکھتا ہو، اللہ سے ایسی محبت کرتا ہو کہ اللہ نے اس کے دل کو نفس مطمئنہ بنا دیا ہو۔ تین نفس ہیں، پہلا نفس قرآن بیان کرتا ہے نفس امارہ، 13ویں پاری کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کے پاس وہ نفس ہے، گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ پھر جب انسان مسلسل اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق، ایمان کا ماحول، اپنے آپ کو نیک اعمال پہ جمانا، پھر یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا۔ ارے تم اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اسی کو بھلایا، نفس لوامہ۔ پھر جب اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے نفس مطمئنہ کا، اب محنت، ریاضت، اللہ کی عبادت، اطاعت، اللہ کا ذکر اور دھیان اور مشقتیں اور مجاہدات کے بعد اب اس نفس کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس کو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ان کو موت کے وقت بھی کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ میں نے عرض کیا دو وقت، کون کون سے دو وقت بھائی بتائیے؟ ایک موت کے وقت اور دوسرا میدان محشر میں، دونوں کی تفسیر سنیے۔ موت کے وقت کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے، کیا عظیم ترجمہ کیا، لکھا ہے حضرت نیچے کہ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے یہ قرآن کریم کے لکھی، دیکھیے نیچے لکھا ہوا، یہ قرآن کریم کے اصل لفظ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے۔ اس سے مراد انسان کا وہ دل ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے کرتے بالکل سکون پا گیا ہو، نافرمانی سے محفوظ ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ پوری کائنات میں سکون کہیں نہیں ہے دوستو، تلاش کر لیجئے۔ شہرت کے عروج پر پہنچنے والے، مال و دولت کو خوب جمع کرنے والے جب ایمان کے راستوں کی طرف لوٹے تو ان کے دل نے گواہی دی، زبان نے بیان کیا، ہمیں سکون ملا تو نیک اعمال میں ملا ہے، اللہ کی یاد میں ملا ہے، ہمیں کہیں سکون نہیں ملا۔ اس لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، ارجعی یا ایتھا النفس، اے نفس اور جان، مطمئنہ، کیونکہ دیکھیے اصل تو سکون دل کا ہے نا۔ عجیب قرآن ہے، یہاں جسم کا ذکر نہیں فرمایا، نفس اور روح کا ذکر فرمایا۔ آپ نے جسم کو نرم و نازک لباس، بہترین مخمل والے بستر، قالین، ایئر کنڈیشن، لیکن اندر بے چینی ہے، وہ بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ساری دنیا دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے آپ، کیا کچھ ان کے پاس نہیں ہے دنیا کا، لیکن سکون نہیں ہے۔ کہ یا ایتھا النفس، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، ارجعی الی ربکی، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے راضی، وہ راضیہ تو اس سے راضی ہے، مرضیہ وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے ترتیب کیا ہے، راضیہ ہے پھر مرضیہ ہے۔
مفسرین نے یہاں بھی فرمایا، اللہ جزائے خیر دے اہل علم کو، قرآن کو کھول کے امت کے سامنے رکھا، کہا پہلے راضی ہونا پڑے گا اللہ کی اطاعت، اللہ کے فیصلوں پر، پھر اللہ تمہیں مرضیہ کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ پہلے تم راضی ہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، ہم پہلے اس پہ راضی ہوں، فیصلہ کریں، پھر اللہ ہم سے راضی ہوں گے، پھر دولت کیا ملے گی؟ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا فادخلی فی عبادی، تم اتنے خوش نصیب ہو کہ شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ کتنے بڑے انعامات، کیسی بڑی دولتیں ہیں، اور کس پر ملیں گی؟ یہ ایمان اور اطاعت پہ ملیں گی۔ تو یہ اعلان ہوگا موت کے وقت، پھر کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے آئیں گے، اعزاز و اکرام سے اس کی روح لے کے جائیں گے، ہر آسمان پہ دروازہ کھلے گا، مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوں گی۔ یہ روح، احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، رب کی طرف کیسے جائے گی روح؟ یہ ہر آسمان پہ دروازہ کھلتا چلا جائے گا، اعزاز و اکرام ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے پاس پہنچے گی، اللہ کے حضور سجدہ کرے گی۔ یہ نفس مطمئنہ، یہ ایمان والے نیک اعمال والے کی روح اللہ کے حضور جسم ہی پر ہی ہے، روح سجدہ کرے گی، اور حکم ہوگا اس کو علیین میں لے جا کے رکھ دو۔ علیین جہاں جنت کی رحمتیں، روحیں، ہوائیں، خوشبوئیں آتی رہیں۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے، حکم ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راحن و ریحانت، اس قسم کے الفاظ بھی ایک حدیث میں آتے ہیں کہ رحمت اور خوشبوؤں کے مقام جنت کی طرف چلو، اور کیا کہا جائے؟ فادخلی فی عبادی، اس کو میرے بندوں میں داخل کر دو۔ کن بندوں میں؟ نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل کر دو۔ گویا کہ جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، راحتیں موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے محبت کی ملاقات کو چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سنیے یہ حدیث، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ حضور نے حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سوال کرتے تھے، امت کے لیے ہر مشکل کو آسان کر گئے، کہ اے اللہ کے رسول، آپ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ناپسند کرتے ہیں۔ ملاقات ہوگی موت کے ساتھ، اور موت کو تو ہم میں سے ہر آدمی پسند نہیں کرتا، کون مرنا چاہتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے عجیب بات ارشاد میں کہا، اے عائشہ، موت کی ناگواری، ناپسندیدگی یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن جس وقت نیک اعمال کرتے کرتے، عبادت و اطاعت کا اہتمام کرتے کرتے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو جس وقت اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، یہ حدیث اس وقت کے لیے ہے، اس وقت وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں رہوں، وہ چاہتا میں جلدی سے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس کے سامنے ان نیک اعمال، اس عبادت و اطاعت کا منظر ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کو چاہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی خوشخبری اس کو سنائی جاتی، اور جو اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس وقت چاہتے ہیں کاش میں نہ مروں۔ یہ ہے من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یہ بات واضح ہوئی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اللہ کے نیک بندوں میں، کتاب الابرار علیین میں داخل کیا جائے گا، جنت میں۔ اور اسی طرح یہ اعلان میدان محشر میں بھی ہوگا، قیامت کا دن میدان محشر ہے، نامہ اعمال تلنے، اب نیک لوگوں کو کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، دوبارہ لوٹ جاؤ، الی ربکی، اپنے رب کی طرف، یعنی وہ جنت اور اس کی نعمتوں کی طرف، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اہل اللہ نے، ہمارے مشائخ نے یہاں فادخلی فی عبادی سے یہ جزئیہ، یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق،
صالحین کی جماعت میں اپنے آپ کو، جہاں نیک لوگ، جہاں گناہ گار ہیں، نقلع ونترک من یفجرک، ان سے دور ہوں، اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں نیک بنائے گا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرائے گا۔ اور انشاءاللہ آج فدخلی فی عبادی، دنیا میں ہم اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو گئے تو انشاءاللہ ودخلی جنتی آسان ہو جائے گا۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی مسلسل اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آتا جاتا رہتا ہے، یا تو اللہ اس کو اولیاء کی صف میں، اللہ اپنی دوستی کی دولت اس کو عطا فرمائیں گے، اور آخری درجہ جو اس آیت سے بھی مستفاد ہوتا ہے، ملتا ہے، آخری درجہ اللہ اس کو کاملین میں سے نہیں اٹھائیں گے تو تائبین میں سے اٹھائیں گے، توبہ کی توفیق دیں گے، دنیا سے اس طرح جائے گا کہ اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لیں گے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، وہ صورت رہ گئی کیونکہ زیادہ آیات ہیں اور مفہوم پہ بھی غور کرنا ضروری ہے، لہٰذا ایک مرتبہ ان آیات کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔